سر یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے، اور یہ بھی ساتھ میں خیر ہمیں اچھی خبریں بھی ملتی ہیں۔ کس نے آباد کیا؟ رانا صاحب سے پوچھئے کس نے آباد کیا دہشت گردوں کو؟ ضرب عضب کے بعد اور رد الفساد کے بعد ہوئی دہشت گردی ختم ہو گئی نا۔ اب رانا صاحب جواب دیں گے کہ کون لے کر آئے؟ کہاں ختم ہو گئی؟ میں پوچھیں رانا صاحب سے نہیں، احمد اویس صاحب یہ الزام ختم ہو گئی پہ لگتا ہے۔ ختم ہو گئی تھی دہشت گردی، کہاں تھی دہشت گردی؟ کہاں دھماکے ہو رہے تھے؟ رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد چلیں آپ رانا صاحب سے پوچھ لیجئے کیونکہ ان کو موقع نہیں جی سر میں نہیں سر یہ الزام اس لیے یہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں 40,000 کو پکڑ کے بند کرنا چاہیے۔ نہیں سر 40,000 انوار اللہ کاکڑ نے کس کے کہنے کے اوپر ان کو نکالنے کا حکم دیا؟ کون سا پیچھے اس کے؟ سر نکالنے نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں سیٹلرز جو عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم ان کو سیٹل کریں گے واپس، دہشت گردوں کو اور کیا 40,000۔ 1990 جب سے پارٹی بنی ہے طالبان کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، کبھی کہتے ہیں 3.5 سال ہو چکے ہیں نا، اب کتنا اس کو اب آپ جب ساری آپ ایک پورے آپریشن کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس سینیٹرز جو بلوچستان کے اور کے پی تھے وہ آ کے روتے تھے کہ ہمیں ٹرکس کے اندر لا کے ان لوگوں کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں۔ اب آپ رانا صاحب سے پوچھئے نا، ان کو بھی تو مجھ پہ رحم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ خام خواہ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں وہ اس لیے بھی معافی چاہتا ہوں، چاہتا ہوں ایک آبجیکٹیوٹی سے اوپینین ملے نا، ہم تو پولرائزڈ ہیں۔ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے خیبر پختونخوا میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب حکومت تھی اور وہی بیک بون ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی مرکز میں تو پاکستان کی بیک بون تھے جنرل باجوہ، اور وہ بڑے جمہوری جرنیل تھے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو عمران خان سے پوچھا نہ گیا ہو، اور جب حکومت نہیں رہی تو کوئی کام ایسا تھا نہیں جو باجوہ نے عمران خان کو بتا کے کیا ہو، یعنی چیف الیکشن کمشنر مرضی سے لگا دیا، وہ سارے کام خود کرتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے شہزادے تھے صبح 11 بجے 55 روپے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتے تھے، 11 بجے اٹھ کے، اور شام 5 بجے گھر چلے جاتے تھے۔ میں تو اپنے بچوں کے لیے وہ ہیلی کاپٹر ڈھونڈ رہا ہوں، ہم تو بہت پھرے ہیں پروفیشنل ڈیوٹی میں، لیکن بچوں کے لیے ہمیں ہیلی کاپٹر اویلیبل نہیں ہے۔ جو عمران خان کو وہ جو لوگوں کو سائیکل پہ چلا رہا تھا، کالا باغ سے سبز باغ دکھا رہا تھا ہمارا وزیر اعظم، اور پھر آئی ایم ایف کو ہمارے پیچھے لگا کے نکل گیا 150 روپے اور 140 روپے ڈیزل پیٹرول اور بجلی کے یونٹ میں کمی کر کے، یہ چورن ہے جو اس نے عمران خان نے بیچا، پھر وہ امریکہ والا بیچا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کابل میں چائے نہ پیتے، آپ ذمہ داری لیتے تھے کہ فوج میرے کہنے پہ کرتی ہے، یہ عمران خان کے ورڈز ہیں۔ وہ کہتے تھے اگر جنرل فیض آپ کے منصور علی خان کے پروگرام میں انہوں نے مانا تھا، اگر وہ ٹیپ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ مطلب وہ جب ڈاکٹر توقیر شاہ اور شہباز شریف کی گفتگو کی آڈیو لیک ہوئی تو وہ بالکل درست تھی، جب وہ وزیر اعظم بنے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری ان کو بتا رہے تھے۔ مجھے بتائیں کہ ہر وہ کام جو انہوں نے خود کیا وہ ٹھیک تھا، جب یہ وزیر اعظم نہیں رہے تو یہ کوئی انڈے ٹماٹر کی قیمت کے لیے آئے تھے۔ میں آپ کو ذرا مختلف بتا رہا ہوں کہ ایک شخص وزیر اعظم ہو تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور جب وہ نہ ہو تو وہ کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے ہر الزام پاکستانی فوج پہ لگایا، اپنی پاکستانی نوجوانوں کو فوج کے خلاف بھڑکایا۔ اس پارٹی نے جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہے وہ بیٹھ کے پاکستان کی ہر اساس پہ حملہ کر رہا ہے۔ عمران خان سے محبت ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے گفتگو کریں، پارلیمنٹ میں احتجاج کیا، بالکل درست کیا، لیکن پاکستان پہ حملہ کس نے؟ میں ذرا پوری بات کر لوں۔ میں آپ کے پاس آتی ہوں سر۔ جب عمران خان تعویلیں دیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو لا کے بسانا بڑا ضروری ہے، کہ ان میں 8-10 ہزار دہشت گرد ہیں اور باقی 30-40 ہزار خاندان ہیں، فائٹرز ہیں۔ اچھا وہ میرے اور آپ کے پلے باندھ کے حضرت صاحب تو ہو گئے بختر بند، مطلب آج ان کی پارٹی کہتی ہے ہمارے دور میں تو حملہ نہ ہوا۔ بھائی ہمارے پاس ہم تو وہی ہیں نا پاکستانی، تو آپ اپنے آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کے لوگ بیٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو خطرہ ہے، مولانا حامد اللہ شہید ہو گئے دھماکے میں بنوں میں، ان کے دور میں صرف 2 جیلیں ٹوٹی، مذہبی لیڈرشپ کو خطرہ ہے۔ مطلب اب سارے لوگوں پہ آ رہا ہے، یہ سارے مطمئن ہیں۔ میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیوں مطمئن ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کی پالیسی کیا تھی، آپ تو پھر وہیں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہم پھنس گئے پاکستانی۔ اب آج جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل لیڈرشپ کو بلائیں گے تو عمران خان کی پارٹی کہے گی کہ ہمارے لیڈر کو لے کے آؤ، اور وہ لیڈر جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے تھے آ کے، کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، جب وہ وزیر اعظم تھے وہ نہیں بیٹھتے تھے۔